وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 65-66، درس کا نمبر ہے 1807. آج کا موضوع، کیا ہم نے دعوت رسول کو عملی طور پر جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقیل دعوا شرکاءکم فدعوهم فلم يستجیبوا لهم ورأوا العذاب لو انہم كانوا يهتدون. اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے، اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 65. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب وہ ان کو پکارے گا. فَيَقُولُ، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکارے گا. فَيَقُولُ، تو پوچھے گا. مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کہ جو رسول بھجوائے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ وَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اس وقت کوئی جواب ان سے نہ سوجے گا اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے کہ اس کا کیا جواب ہے. تو یہ وہی مضمون ہے سامعین کرام. دیکھیں، بات تو دراصل یہ ہے کہ دنیا میں آ کے اگر ہم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی ہدایت اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو کامیابی ہمارا مقدر ہے. لیکن اگر ہم نے بنا سوچے سمجھے باطل مقاصد کے لیے زندگی گزارنی شروع کر دی اور دنیا کو مقصود بنا لیا اور دنیا ہی ہمارا مدعا رہی، تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ نے زندگی کو ضائع کر دیا. قیامت کے دن آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کر دی ہے. اپنی کتاب اور رسول بھجوا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت ہم پر پوری کر دی ہے. اب ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے. مثال، میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ ایک فیملی ہے، 10 لوگ ہیں اور شام کو مہمان بھی آنے والے ہیں، 10-12 مہمان آنے والے ہیں، 10 گھر کے کھانے کے لوگ ہیں، اور صبح یعنی میاں بیوی کو پتہ ہے کہ رات کے لیے پروگرام ہے، کھانا پکے گا. تو اب ظاہر ہے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے، یہ میں ایک دن کا میں سین بتا رہا ہوں
ہر روز شوہر سامان لا کر وہ رکھ دیتا ہے، کچن میں رکھ دیتا ہے یا دے دیتا ہے اور کھانا پک جاتا ہے، بیگم صاحبہ پکا لیتی ہیں۔ لیکن اب جو خاص مہمان آنے والے ہیں اور جو گھر کے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک دن ایسا ہوا کہ یعنی مثال کے طور پہ عرض کر لیں کوئی نکاح کی تقریب تھی اور 50 مہمان، یعنی 50 یا چلیں 20 لگا لیں کہ گھر میں ہی کھانا پک جائے، مثال ہے نا۔ تو جناب میاں جی نے جو ہے کھانا، گوشت، چکن، جو بھی تھا، جو بھی پروگرام بنا، پلان بنا، وہ سارا سودا لا کر بیگم صاحبہ کو تھما دیا۔ اب رات جب ہوئی، گھر والے اور مہمان سب جب اکٹھے ہوئے، فنکشن ہو گیا، اب بیگم صاحبہ نے وہ کھانا نہیں بنایا، ساری چیزیں موجود تھیں، کھانا نہیں بنایا کسی بھی وجہ سے، یا بھول گئیں یا کسی اور کام میں مصروف ہو گئیں، لیکن جو کھانا بنانا تھا ان کی ذمہ داری تھی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو وہ انہوں نے نہیں بنایا۔ تو رات کو جب سب تقریب وغیرہ ہوگی، کھانے کا وقت ہو گیا، تو میاں شوہر نے کہا کہ بیگم صاحبہ کھانا لگا دو۔ اس نے کہا میں نے تو کون سا کھانا، کیسا کھانا، یہ جواب دیا۔ شوہر پوچھے بھئی بیگم صاحبہ کھانا پکا دیا، صبح میں نے لا کے دیا تھا۔ دیکھیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عبث نہیں بنائی ہے، ہمیں ایک خاص مقصد حاصل کرنے کی کوشش کے لیے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، ہمیں عبث نہیں بھجوایا دنیا میں۔ دیکھیں آج جمعے کا دن ہے، 17 دسمبر 2021، کیلنڈر دیکھ لیں، جمعے کا دن ہے۔ میں جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا اور سیکنڈ فلور پہ، وہ کھلی چھت تھی، دھوپ وغیرہ، تو جب میں فرض نماز پڑھ کے نکلنے لگا تو وہ صحن سارا بھرا ہوا تھا نئی نسل سے، بچے تھے، کچھ چھوٹے بڑے، ظاہر ہے۔ تو اب یہ اسی طرح یہ مخلوق کو پیدا ہو رہی ہے۔ مجھے یاد ہے میرے جو بچپن کا زمانہ تھا، بچپن کا مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ 60s کی میں بات کر رہا ہوں، 61 68، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پاکستان کی آبادی 3 کروڑ تھی، 3 کروڑ آبادی تھی۔ اب مطلب اتنا سال گزر گیا، آج 2021 ہے، آج پاکستان کی آبادی 22 کروڑ سے ابو ہو گئی ہے۔ اب یہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں یہ کیوں آ گئے؟ اللہ نے انہیں کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا، یہ سارا سسٹم کیا ہے؟ ہم اس بات پر نہیں سوچتے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کبھی آپ نے اپنے دل میں سوچا اپنے طور پہ کہ بھئی میں نہیں تھا یا نہیں تھی، اب میں ہوں، تو مجھے کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کیا کرنا ہے؟ میری حقیقت کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ایسا ہم نہیں سوچتے، اپنی حقیقت سے غافل ہو کر ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اور ایک بات چیلنج کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مسلمانوں کی زندگیاں عبث گزر رہی ہیں، عبث، بے مقصد، اور بے مقصد نہیں ہے کیونکہ بے مقصد انسان زندگی گزار نہیں سکتا۔ ہمارا مقصود باطل ہے، اور وہ کھلے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا ہماری منزل دنیا کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے جینے کا۔ ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں خود اور اپنے بچوں کو، آپ دیکھ لیں، دنیا کا گدھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں آپ۔ میرے خود اپنے جو جاننے والے ہیں بہت سے اس میں ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کو مجھ تک نہیں آنے دیتے۔ کیوں؟ کہ ان کے خیال میں تو یہ ہمارے بچے پھر نکھٹو بن جائیں گے، دنیا کے کام سے نکل جائیں گے، ان کے خیال میں۔ ایسی بات تو نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اب یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے کیا جواب دیا رسولوں کو؟ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا، وہ قیامت جس پر ہمیں یقین نہیں ہے، ذرہ برابر یقین نہیں ہے،
دیکھیں دوبارہ زندگی کے ہم قائل نہیں ہیں ہم لوگ، ایک بات بالکل واضح طور پہ، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہمارا مدعا ہے، ظاہر ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، ہمارے خیالوں میں ظاہر بس رہا ہے۔ آپ خاتون خانہ کو دیکھ لیں اور اس کے شوہر کو دیکھ لیں، ظاہری باتیں، ظاہر 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 ظاہر۔ عام طور پہ جو شادی شدہ گھرانے ہیں، عام طور پہ میاں بیوی کے اگر آپس میں، اب ظاہر ہے کہ ہر ایک پر نفس سوار ہے۔ اب ہمارے اندر اخلاق رذیلہ ہیں اور وہ تکبر ہے، ہر انسان میں متکبر ہے، اپنے اپنے طور پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو پھر دو جو ہیں میاں بیوی، تو ان میں تو ان بن لڑائی نوک جھونک یہ تو ہوتی رہتی ہے۔ اچھے سے اچھا گھر ہو ان میں نوک جھونک ہوگی، کیونکہ دیکھیں یہ تو صرف میاں بیوی کی بات نہیں ہے، یہ ہے انسان کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس امارہ دے کر بھجوایا ہے تاکہ ہم اس کی اصلاح کریں اور اپنے مقام تک پہنچ جائیں۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن میں یہ آج کا جو سبق ہے، ماذا اجبتم المرسلین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رسول، یعنی ہم کبھی نہیں سوچتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی ذاتی طور پہ رسول ہیں، ان کا پیغام ذاتی طور پہ میرے لیے ہے، ایسا کوئی بھی نہیں سوچتا۔ ایک بھیڑ چال ہے، لوگ، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہے ہیں۔ شیعہ کے گھر میں جو پیدا ہو گیا وہ کہتا ہے میں تو بس شیعت، میں تو شیعہ رہوں گی، مرد ہو یا عورت۔ کبھی آپ نے کسی کو اپنا مسلک بدلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں حق کون ہے باطل کون ہے، لیکن ہم روایتی مسلمان ہیں۔ قادیانی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ماں باپ کے زیر اثر قادیانی ہی بنے گا۔ بہت سی مخلوق تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ میں قادیانی اور سنی کی بات نہیں کر رہا، میں اصل میں کہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ رسول ہمارے لیے ہیں اور ہمارے لیے ان کی دعوت ہے کوئی، اور ہم نے اس دعوت کا جواب دینا ہے، یہ سوچ ہماری نہیں ہے۔ جبکہ آیت نمبر 65 سورہ قصص کی تو اس میں یہی بات ہو رہی ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن اللہ یعنی پکارے گا، پکار ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فَيَقُولُ، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ماذا اجبتم المرسلین، رسولوں کو جو تمہاری طرف میں نے بھجوایا تھا اس کو تم نے کیا جواب دیا۔ دیکھیں اس میں ایک بات نوٹ کر لیں، ہر رسول جو ہے وہ انسان کو اس کا مقصد اور کامیابی کا راستہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ہمارے رسول کی اگر آپ بات کریں تو ظاہر ہے یہ تو رحمت للعالمین ہے، قیامت تک کے لیے ہیں، اور ان کی دعوت تا قیامت ہر انسان کے لیے ہے، اور اس انسانوں میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ دیکھیں ہم ایسا سوچتے نہیں ہیں، ہمیں تو بس ایک ظاہر کا دھوکہ لگا ہوا ہے، ظاہر ہماری منزل ہے، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم یعنی حقیقت کے طور پہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ انسان آگ کے گڑھے کے کنارے پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ سوچ سمجھ سے کام نہ لے اور بنا سوچے سمجھے زندگی گزار دے تو وہ اس گڑھے میں گر جائے گا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اللہ تعالیٰ نے کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو دنیا میں یا تو انسان آگ سے اپنے آپ کو بچا کر ایسی زندگی گزارے گا کہ یہ اس آگ سے بچ جائے۔ بنا سوچے سمجھے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو سیدھے کہاں جائیں گے؟ جہنم۔ دیکھیں اصل چیز تو بندگی ہے، اور ہر کام انسان ضرورت کے تحت کرتا ہے، ایک مقصد اور ضرورت۔ اب ضرورت تو ہمیں بندگی کی محسوس نہیں ہو رہی، کامل بندگی کی ہمیں ضرورت میں جو ہم کر رہے ہیں نا یہ بندگی نہیں ہے۔
یہ جو نماز روزہ حج زکوٰۃ ہم کر رہے ہیں یہ بندگی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم اس کے مقصد سے آگاہ نہیں ہیں۔ تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں، جو ریاکار ہیں۔ اور دیکھیں جب ریاکاری کی بات آئی ہے تو میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ ہم سب لوگ ریاکار ہیں۔ ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کو، اس کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ زندگی اللہ کے لیے گزارے، اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہے اور زندگی اللہ کے لیے گزارے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو اور دین طرز زندگی اللہ کے لیے خالص کر لو، یعنی اللہ کے لیے زندگی اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو۔ تو اب ہم جب دنیا میں آ جاتے ہیں تو ہمارے ہر کام میں دیکھیں، جب آپ کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی غیر اللہ ہو گئی تو آپ تو ریاکار بن گئے۔ آپ کی زندگی تو اب ساری زندگی ریاکاری پر مشتمل ہے، اخلاص فی الدین تو ہے نہیں۔ دین زندگی کو آپ نے اللہ کے لیے خالص نہیں کیا۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو، زندگی اللہ کے لیے خالص کر لو۔ آپ نے زندگی دنیا کے لیے خالص کر لی تو آپ تو ریاکار بن گئے۔ ریاکاری کیا ہے؟ کوئی بھی کام میں آپ کی للہیت کی بجائے یعنی ریاکاری شامل ہو۔ دیکھیں آپ ریاکاری کا مطلب سمجھیں، غیر اللہ کے لیے اگر آپ نے کوئی کام کیا، نماز پڑھی غیر اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے، دیکھیں دکھاوے کا ہم مطلب غلط لیتے ہیں۔ دکھاوے کا محدود مطلب نہیں ہے۔ جو بھی کام آپ، جس کام میں بھی آپ کی غرض اللہ کی رضا نہ ہو تو یہ پھر ریاکاری میں آ جائے گا۔ مختصر بات میں زندگی کے، اگر آپ کی زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، وقف نہیں کرتے، آپ خالص نہیں کرتے اللہ کے لیے، تو پھر یہ غیر اللہ کے لیے آپ زندگی گزاریں گے۔ اور یہ بات جہاں یعنی یہ بات میں آپ کو واضح کہہ دوں کہ ہماری زندگی تو دنیا کے لیے ہے، ہمارا مرنا جینا تو دنیا کے لیے ہے، ظاہر کے لیے ہے، ہمارے مسائل صرف ظاہر کے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی زندگی یہی ہے کہ بہت سے پیسے، آرام دہ زندگی، پرسکون، یعنی ظاہری طور پہ آسائشات والی زندگی۔ کامیابی اصل ہم میں، یعنی کامیابی جو ہے اصل میں ہم اسی کو قرار دیتے ہیں کہ ہم زندگی دنیا کے لیے گزاریں، دنیا کم وقت میں زیادہ دنیا کما لیں، بہت سی دولت کما لیں، بہت کچھ جمع کر لیں، یہی کامیابی ہے ہماری نظر میں۔ آپ کا بچہ فوج میں یعنی کیپٹن بن جائے، اگر وہ آرمی چیف بہت جلد یعنی جنرل بن جاتا ہے بہت جلد، یعنی مختلف عہدوں سے گزر کے، آپ کہتے ہیں میرا بچہ کامیاب ہو گیا۔ ڈاکٹر بن جائے، آپ کہتے ہیں میرا بچہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کا یعنی وہ تصور ہی غلط ہو چکا ہے ہمارا۔ اصل تو یہ ہے جو آج کی آیت ہے 65 نمبر، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ بھئی رسولوں کو میں نے بھجوایا تھا، تمہیں اپنی طرف میری طرف دعوت دینے والے تھے، تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ رسول کی جو بنیادی پکار ہے وہ اللہ کی طرف ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، کہ لوگوں اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چلو۔ تو ماذا اجبتم المرسلین، آپ نے دیکھیں یہ تو قرآن ہے، دیکھیں ہمارے نظر میں تو قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ تو اپنی جگہ حقیقت ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالی ہم سے باتیں کر رہا ہے،
ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں، میں آپ سے اس وقت پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے رسول کی پکار جو اللہ کی طرف ہے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ آپ نے بہت سے، میرا یقین ہے کہ میں اگر یہ سوال کر رہا ہوں تو کسی کے پاس اس کا کوئی صحیح جواب نہیں ہوگا۔ اس بات پہ تو ہم غور ہی نہیں کرتے، یعنی یہ ایک سوال ہے کہ رسول کو ہم نے جواب دینا ہے اور اس کی بات ماننی ہے، اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے، اور نہیں کیا تو بربادی لازم ہے۔ دیکھیں، رسول تو آپ کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ لوگوں اللہ کو منزل بنا لو، دنیا تمہارے لیے ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، تم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلو، اللہ کے حکم اور میرے طریقے کے مطابق، اور زندگی احتیاط سے گزارو، تقوی والی زندگی گزارو۔ یہی پکار ہے نا رسول کی، یہی تقوی اور اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ تو اب یہ ہے نا کہ فعامیت علیہم الانباء یومئذ، اب ظاہر ہے کہ جس بات کو، یعنی دیکھیں یہ دونوں آیت اگر آپ ملا کے پڑھیں تو یعنی اس وقت ان کو کوئی جواب نہیں سوجے گا۔ عامیت کا مطلب یہ اندھے پن ہے، اور انبا خبر کی جمع ہے کہ ان کو کوئی جواب نہیں سوجے گا۔ اس وقت بھی ہمیں کوئی جواب یعنی ہمیں یہ تو معلوم بھی نہیں ہے۔ چلے میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں کہ راہ چلتے آدمی، ایک سمجھدار آدمی جو کہ یعنی ڈاکٹر ہے، چلیں انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، بڑا گریڈ 26 کا افسر ہے، اس سے آپ ٹائم لے لیں اور کہ بھئی میں نے تم سے ایک سوال پوچھنا ہے، اور جب آپ جائیں تو سلام علیکم کے بعد کہ بھئی کیا سوال تم پوچھنا چاہتے ہو، تو آپ ان سے پوچھیں کہ تم نے رسول کو کیا جواب دیا ہے، تو وہ آپ کو کبھی سر سے پاؤں تک دیکھے گا کہ یہ مجھ سے کیا سوال کر رہا ہے، رسول کو کیا جواب دینا ہے، رسول نے تو مجھ سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ اب جواب تو جو آپ سے بات کرے گا تو جواب ہے، یعنی کوئی آپ کے پاس آتا ہے، پردیس سے آتا ہے اور مہمان بن کے آتا ہے، کھانے کا وقت ہے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے کھانا کھا لیا ہے، کھانا کھاؤ گے، کھانا کھا لیا ہے، تو یہ ایک سوال ہے، کھانا ایک ضرورت ہے، کھانے کا وقت ہے، تو آپ کو مہمان سے پوچھنا ہوگا۔ اب دنیا میں آئے ہیں، ہماری بھوک مٹے گی اللہ کے سامنے سر جھکانے سے، اللہ کی بندگی سے۔ انسان بھوکا ہے اور اس کی بھوک مٹے گی اللہ کی بندگی سے، اور رسول دعوت دینے والے ہیں بھئی اللہ کی بندگی کر لو اور عبد اللہ۔ تمام رسولوں کا پہلا دعوت جو ہے وہ بندگی کی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ رسول کی جو دعوت ہے، دعوت بندگی ہے، اس کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، لوگ اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ آج ہم مسلمان قوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایک تو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ مضمون، یہ آیت ہمارے لیے بالکل نیا ہے، ہو سکتا ہے میرے اکثر سننے والوں کے لیے یہ بات بالکل نئی ہو، یعنی یہ سوال تو آج اپنے آپ سے آپ کریں گے، اور آپ کو احساس کرنا ہوگا کہ رسول کی ذات میرے لیے بھی ہے۔ ایسا تو ہم نہیں سوچتے، نہ قرآن کو اپنے لیے سمجھتے ہیں، نہ رسول کو اپنے لیے سمجھتے ہیں۔ ہماری تو ایک الگ زندگی ہے دنیا کی، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، اور مجھے مت چھیڑو، یہ ہمارا رویہ ہے۔ اللہ کی بات، اللہ کی منزل بنانے کی بات، اللہ سے محبت کی بات ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے لیے زندگی گزارنا اور زندگی اللہ کے لیے خالص کر دینا، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر چیزیں ہیں۔ لوگ تو قرآن سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں،
قرآن فہمی ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بس کتاب تلاوت، جھاڑ پھونک کے لیے آیات شفا پڑھ لیں اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں، اور کوئی ایک عجیب سی مطلب صورتحال ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، آخری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے رسول کی بات کا جواب نہ دیا اور اس دعوت قبول نہ کی تو آپ بے موت مارے جائیں گے۔ قرآن میں آیت ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو، استجیبو جواب دو، بات مان لو اللہ کو اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے، لما یحییکم، تم زندہ ہو جاؤ گے۔ انسان بے جان ہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہے۔ جب یہ اللہ کے رسول کی دعوت کو سنے گا، اس کو قبول کرے گا، اللہ کو منزل بنا لے گا، اللہ کے راستے پر چلے گا، تو یہ زندہ ہو جائے گا۔ دل زندہ کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ ہم تو اندھے ہیں اور اندھے رہنا چاہتے ہیں، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم اندھے ہیں حق سے اور اندھے رہنا چاہتے ہیں، بس آپ بات کر یعنی خود سوچ سمجھ لیں، ہم اندھے ہیں اور اندھے رہنا چاہتے ہیں، تو پھر تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی نقصان دہ بات ہے۔ ماذا اجبتم المرسلین ویوم ینادیہم فعمیت علیہم الانباء وہم یومئذ وہم لا یتساءلون۔ اب اس دن جو ہے وہ تو حقیقت آشکارا ہو جائے گی، جہنم آپ کے سامنے مجرموں کے سامنے لے آئی جائے گی، اور پھر وہاں تو حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ یوم تبل السرائر، راز فاش ہو جائے گا۔ تو اس دن جو ہے حالت بہت زیادہ بری ہوگی ہماری، کوئی جواب بن ہی نہیں پڑے گا، جھوٹ تو آپ بول نہیں سکیں گے، آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے، آج بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو رسول کی دعوت پر لبیک کہہ دیا ہے، اب اللہ میری منزل ہے، میں نے زندگی اللہ کے لیے خاص کر دی ہے، اور زبان حال سے میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ ہم نے تو دنیا کی دعوت پر لبیک کہہ دیا ہے، اور رسول کی دعوت کو ہم نے عملی طور پہ جھٹلا دیا ہے، ایک تو ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو ہماری مثال جو ہے مردوں کی سی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ داعی کو کہتا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ دل کے مردے ہیں، ہم دل کے اندھے ہیں، ہمیں دنیا اچھی لگ رہی ہے، حاصل دنیا ہمیں پیاری ہے، حاصل دنیا پیاری ہے، جو اللہ کے وعدے ہیں اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءلُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس روز خدا ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔
تو وہ اس روز خبروں سے اندھے ہو جائیں گے اور آپس میں کچھ بھی پوچھ نہ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم